اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معنا. آج ہمارا درس ہے فصل رابع میں، یعنی چوتھی فصل. چوتھی فصل کس چیز کے بارے میں ہے؟ کہہ رہے ہیں چوتھی فصل ہے ما ادب بہی آل البیت شیعتہم، ما ادب بہی آل البیت شیعتہم. چوتھی فصل ہے اس چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو جو سکھایا ہے، بتایا ہے، جو ان کو سمجھایا ہے، تعدیب کی ہے، جو ادب ان کو سکھایا ہے. چوتھی فصل اس چیز کے بارے میں تمہید. ان الائمۃ من آل البیت علیہم السلام علموا من ذی قبل ان دولتهم لن تعود الیہم فی حیاتہم. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ان کی حکومت نہیں پلٹ پائے گی ان کی زندگی میں، یعنی زندگی میں ان کو حکومت یعنی نہیں مل پائے گی. وَإِنَّهُمْ وَشِيَّتَهُمْ، اور وہ اور ان کے شیعہ یعنی اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے اور ان کے پیروکار سَيُبْقَوْنَ تحت سلطان غیرہم، وہ باقی رہیں گے دوسروں کی حکومتوں کے تحت، دوسروں کی سلطنت کے تحت. یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے کہ ان کی حکومت نہیں پلٹے گی، نہیں پلٹ پائے گی اور ان کی زندگیوں میں، اور وہ اور ان کے شیعہ یعنی ان کے پیروکار دوسروں کے تحت زندگی یعنی دوسروں کی حکومتوں میں زندگی گزاریں گے. ممن یرا ضرورت مکافاتہم بجمیع وسائل العنف والشدہ، کہ جن کی یعنی جو ہے وہ پوری ضرورت کے ساتھ اور وسائل کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی شدت کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا ان کے یعنی اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ. شدت، ظلم، تشدد اور جو جس کی روک تھام کی یعنی ضرورت ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے زندگی میں حکومت نہیں کر پائیں گے اور وہ دوسروں کی حکومتوں کے تحت یعنی دوسروں کی حکومتوں میں زندگی گزاریں گے اور ان پر ظلم کیا جائے گا، تشدد ہوگا. لہذا اس کے روکنے کے لیے یا ان کے مثلاً جو ہے وہ اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ رکھے. یعنی ظلم و ستم ہوں گے بجمیع وسائل العنف والشدہ، تمام طریقے کے ظلم و تشدد اہل بیت پر ہوں گے اور ان کے چاہنے والوں پر. اور جیسے کہ یہ بات تاریخ میں موجود ہے اور ہوا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو بہت زیادہ مقدار میں ستایا گیا ہے، ان کو رلایا گیا ہے، ان کو پریشان کیا گیا، ان کے حقوق سے محروم کیا گیا، اور اوپر سے اتہامات اور الزامات دنیا بھر کے ان کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں دیا گیا، ان کو دنیا کے سامنے آنے کا موقع نہیں دیا گیا. بلکہ اگر یہ پتہ چلتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں یا ان کے مذہب پر عمل کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کو جیل میں اور قید میں ڈال دیا جاتا تھا اور ان کو شدت اور ظلم کے تحت یعنی زندگی گزارنا پڑتی تھی. کبھی پھانسیوں پر تو کبھی قید خانوں میں تو کبھی سولیوں پر چڑھا دیے جاتے تھے، یا ان کے گھروں کو گھراؤ رہتا تھا یا نظر بند رہتے تھے خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی اور ان کے چاہنے والے بھی. یعنی ان کو آزادی نہیں تھی اپنی فکر، اپنے عقیدے کو بیان کرنے کی، اپنی رائے کو بیان کرنے کی. کسی قسم کی آزادی بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں نہیں تھی، بلکہ جتنا ہو سکا ان سب نے اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں پر ظلم و تشدد ہی کیا ہے. فَكَانَ مِنَ الطَّبِيعِي مِنَ الجِّهَةِ أَن يَتَّخِذُوا التَّكَتُّمَ، تو بس پھر ایک طبیعی چیز تھی، فطری چیز تھی کہ جب ظلم و ستم، تشدد چاروں طرف سے جو ہے وہ یلغار ہو اور اپنی بات پہنچانے کا موقع نہیں ہے کسی مومن کے پاس، محب اہل بیت علیہ السلام کے پاس موقع نہیں تھا،
اور ان کو بات نہیں کہنے دی جاتی تھی، بلکہ اگر پتہ چلتا تھا کہ یہ امام صادق کا شیعہ ہے یا امام کاظم کا شیعہ ہے، امام رضا و جواد و تقی و نقی کا شیعہ ہے، مثلاً یہ امام صادق کا چاہنے والا ہے، ان کا پیروکار ہے، تو اس پہ نظر بند کر دیا جاتا تھا، کم از کم نظر بند کر دیا جاتا تھا یا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ یتخذوا التکتم، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو چھپانا شروع کیا تاکہ ظلم و جور سے بچ سکیں، ظالم کے ظلم سے محفوظ رہ سکیں۔ کیا کیا؟ فکان من طبیعی، بس یہ بات طبیعی فطری تھی، ظاہر ہے کیا کرتا ہے انسان جب آدمی کو مشکل یا موت نظر آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ایمان کو، عقیدے کو، رائے کو، فکر کو چھپاتا ہے۔ تخذوا تکتم، کہ انہوں نے تکتم شروع کیا، چھپانا شروع کیا، تکتم یعنی چھپانا شروع کیا کس چیز کو؟ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے نظریے کو، یعنی اسی کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ اسے ہی کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو چھپا لے اور جیسی حکومت یا سامنے والا جیسا چاہ رہا ہے اس کو ظاہر کر دے۔ دینن ودیدنن لہم ولاتباعہم، ہے اس کو چھپایا، اپنی رائے کو بھی، اپنے دین کو بھی، اور اپنے افکار کو بھی، دے دیں افکار، اپنی فکر سوچ کو، بولے اپنے لیے بھی، بولے اتباعہم، اور اپنے چاہنے والوں کو، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں نے تقیہ اختیار کیا۔ ما دامت التقیۃ تحقن من دمائہم ولا تسیء الی الاخرین ولا الی الدین، یعنی تقیہ یعنی جب تک جو ہے ان کے خون کی حفاظت ہو تقیہ کے ذریعے، اور دوسروں کی ساتھ نہ ہو، نہ دین کی ساتھ۔ تقیہ مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے جان کی، مال کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو مشکلات اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے، نہ کہ دین کی ساتھ یا دین کی برائی کے لیے، ایسا نہیں۔ کیوں؟ لیستطیع البقاء فی ھذا الخزم العجاج بالفتن والتأصل البیت بالاحن، تاکہ وہ بچ سکیں، باقی رہ سکیں، کس چیز سے؟ فتنوں سے، مشکلات سے، جو اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں پر مشکلات آ رہی تھی، بالاحن، جو اہل بیت اور چاہنے والوں پر مصیبتیں ڈھائی جا رہی تھی، پریشانیاں لاحق کی جا رہی تھی اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کی۔ تقیہ کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ مشاکل اور پریشانیوں سے بچا جا سکے اور دین کو محفوظ رکھا جائے، دین کی بالکل ساتھ نہیں بلکہ دین کی حفاظت کی جائے، اور دین اور عقیدہ اور اپنا ایمان اپنے دل کے اندر رکھا جائے، اور سامنے والا جیسا چاہ رہا ہے ظالم، اس کے اعتبار سے اظہار کیا جائے تاکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون محفوظ ہو سکے، ان کی جان محفوظ ہو سکے، اور وہ فتنوں اور مشکلات سے بچائے جا سکیں، اور مصائب کے پہاڑ ان پر نہ ڈھائے جا سکیں۔ وَكَانَ مِنَ اللَّازِمِ، اور یہ بات ضروری تھی، بمقتضى امامتہم، امامت کے، ان کی امامت کے اعتبار سے، کس کی؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تقیہ کے ذریعے اپنے آپ کو بھی بچایا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی بچایا اور دین کی بھی حفاظت کی، اور یہ ان کی امامت اس بات کی مقتضی تھی کہ ایسا ہو، ایسا کیا جائے، یعنی تقیہ اختیار کیا جائے ان کے لیے بھی اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی۔ یہ امامت کی ان کی اقتضا تھی، امامت اس بات کو چاہتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ امام کون ہوتا ہے؟ دین و دنیا دونوں کا وارث ہوتا ہے، دین و دنیا دونوں کا سرپرست ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس وہ صرف آخرت کے عذاب سے بچائے گا اپنے چاہنے والوں کو، نہیں، بلکہ امام دنیا کی مشکلات سے بھی اپنے چاہنے والوں کو بچاتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ من جہت اخری ان ينصرفوا الى تلقین اتباعہم احکام الشریعۃ الاسلامیہ، یہ تھی ایک ناحیت سے کہ ان کی جان بچائی جائے، ان کے اموال کی حفاظت ہو، ان کے خون کی حفاظت ہو، ان کی اولاد کی حفاظت ہو، صحیح، اور دوسری ناحیت سے مولا یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تلقین کی اپنے چاہنے والوں کو، یعنی ان کو بتایا، سمجھایا، پہنچایا، کیا؟ احکام شریعت اسلامیہ، احکام اسلامیہ ان تک پہنچائے، شریعت مقدس اسلامیہ ان تک پہنچائی، اور ان تک حق اور حقیقت کو پہنچایا، ان تمام مشاکل اور پریشانیوں کے باوجود بھی کہ جہاں وہ اپنے چاہنے والوں کی جانیں بچا رہے تھے، وہیں پر اپنے چاہنے والوں کو دین بھی پہنچا رہے تھے، ان کو احکام شریعہ سے بھی واقف کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے، ان تک احکام پہنچاتے تھے۔ وَإِلَىٰ تَوْجِيهِمْ تَوْجِيهًا دِينِيًّا صَالِحًا، اور ان کو متوجہ کرتے تھے
دین کی طرف، ایمان کی طرف اور بہترین دین کی طرف، دینین صالحن، دین کیسا؟ دین صالح، بہترین دین، سب سے اچھا دین ہے دین اسلام، اور مناسب احکام جو اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں ان احکام کی طرف اپنے چاہنے والوں کو متوجہ فرماتے تھے. یعنی بس ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام فقط اپنے چاہنے والوں کی جانیں بچاتے تھے بس ظالم کے ظلم سے یا قاتل کے قتل سے نہیں، بلکہ ان کی جانیں بھی بچاتے تھے تقیہ کا حکم دے کر، اور ان تک احکام پہنچاتے تھے، ان تک شریعت پہنچاتے تھے، ان تک دین پہنچاتے تھے. اس طریقے سے دین پہنچاتے تھے ان تک، یعنی ان کو یعنی احکام اسلامیہ بتا کر سمجھا کر. بھلے وَإِلَىٰ تَوْجِيهِمْ تَوْجِيهًا دِينِيًّا صَالِحًا، توجیہ نہیں متوجہ کرنا، ان کو رغبت دلانا، متوجہ کرنا. وَإِلَىٰ أَن يَسْلُكُوا بِهِمْ مَسْلَكًا اجتماعيًا مفيدًا، اور یہ کہ وہ چلیں مسلک مفید پر، یعنی ایسے مسلک پر، ایسے دین پر، ایسے مذہب پر کہ جو اجتماعی ہو اور مفید ہو، اور جماعی طور پر وہ چلیں. صحیح، مسلک اجتماعیاً اس پر اِلَىٰ أَن يَسْلُكُوا بِهِمْ، اور وہ چلیں ان احکام کے ذریعے مسلک اجتماعیاً مفیداً، کہ مسلک اجتماعی اور مفید پر، یعنی ایسے دین پر کہ جو مفید ہو اور جو یعنی اجتماعی ہو، جماعی ہو، یعنی سب کو لے کے چلتا ہو اپنے ساتھ، کیا ہے سب کو ساتھ لے کے چلتا ہو، سب کا ساتھ لے کے چلتا ہو، سب کے لیے خدمت اور کام کرتا ہو. جماعی طور پر جو ہے دین مفید پر لوگ چلیں اور انجام دیں، دین کی باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں. لِيَكُونُوا مِثَالَ الْمُسْلِمِ الصَّحِيحِ الْعَادِلِ، یعنی کیوں؟ تاکہ وہ ہو جائیں ایک مسلم صحیح مثالی مسلم. لِيَكُونُوا مِثَالَ الْمُسْلِمِ، تاکہ وہ بہترین مثال بن جائیں اس کی، ایک مسلم صحیح کی، ایک حقیقی مسلم کی، ایک انسانی مسلم کی، ایک عادل مسلم کی، ایک عادل انسان کی وہ مثال بن جائیں. یعنی اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کی جان بھی بچاتے تھے، مال کی بھی حفاظت کرتے تھے تقیہ کا حکم دے کر، اور دوسری طرف ان کو دین اور احکام الہیہ بتا کر سمجھا کر ان کو بہترین انسان، بہترین مسلم انسان بناتے تھے، عادل انسان بناتے تھے، تاکہ وہ ایک مثالی انسان بن جائیں. یعنی ظاہر انسان اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے کے بعد ایک مثالی انسان بنے گا اور دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے انسان کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال پر، ان کے فرامین پر عمل کرے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے حقیقی نمائندے ہیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق ہیں اور دین اسلام کے محافظ ہیں اور دین اسلام کے وارث ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. صحیح ہے. لہٰذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی محنتوں اور کوششوں کے ذریعے اپنے چاہنے والوں تک مذہب اور دین اور احکام الہیہ کو پہنچایا اور ان کی بہترین تربیت کی، اور جن لوگوں نے ان کی تربیت کو قبول کیا وہ لوگ اپنے وقت میں بھی مثالی تھے اور آج بھی ان کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. نکتفی علی هذا المقدار والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لیجیے.